جی کچھ پوچھ لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کچھ پوچھ لیا جائے. آپ جی خاموش ہو جائیں تاکہ پھر آسانی سے میں پوچھ سکوں. اچھا یہ بتائیں سورۃ الکافرون ہو گئی تھی نا اپنی. ہاں جی. سورۃ الکافرون کا نزولی نمبر کیا ہے؟ 18. اور سورۃ الکافرون کو کوئی سنائے, کوئی ایک سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ اور سنائے کوئی. سر ترجمہ ہم بتائیں؟ جی جی بالکل بتائیں. اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی اس کا شان نزول بتائیں, کون بتائیں گے؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار رؤسائے قریش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کو برا کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اور ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں. کیا آپ اس لیے کرتے ہیں یہ سب کہ آپ کو دھن دولت ملے یا کوئی اور بڑا رتبہ حاصل ہو سکے؟ تو ہم آپ کو مکہ کی ساری دھن دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے, لیکن آپ ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ میرے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج تو بھی میں اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں, آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم ایک سال آپ کی عبادت کریں گے. اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا اور کیا نام ہے سورہ کافرون کی فضیلت بتائیں. ہمارے نبی نے کہا مجھے ایسی چیز کی تعلیم دی گئی. حضرت محمد نے سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کہا ہے. اس کو 4 مرتبہ پڑھنے پر پورے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اور اس سورہ کو فجر کی نماز میں 2 سنت جمعرات کے دن 100 مرتبہ پڑھنے سے حضور کی زیارت نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. اور کوئی اس کی اور فضیلت جو رہ گئی ہے؟ رات میں پڑھ کر سونے سے شرک سے مطلب نجات ملتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب ہم دعا و سنت میں آتے ہیں, چونکہ آپ نے یہ تو سنا دیا. ماشاءاللہ. فرشتے کتنے ہیں؟ 4 فرشتے. میرا سوال نہیں سمجھا آپ نے. مشہور 4 فرشتے ہیں. نہیں میرا سوال ہی نہیں سنا آپ نے. فرشتے کتنے ہیں؟ یہ اللہ کو معلوم ہے. باقی اور کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں, اللہ کو ہی معلوم. اب میں سوال نام کر کے سوال پوچھتا ہوں. زہرا خاتون بتائیں فرشتے کون ہیں؟ ہم بتائیں جی آپ بتا دیجیے.
फरिश्ते ना मर्द है ना औरत है, अल्लाह की एक मखलूक है जो नूर से पैदा हुई है। अल्लाह की एक मखलूक अच्छा ये बताए, क्या फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं? नहीं, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं नहीं करते। ना वो आदमी है ना औरत है, एक अल्लाह की नूर। अच्छा, फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत करना। अच्छा, चार मशहूर फरिश्तों के नाम और उनके काम बताइए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराईल अलैहिस्सलाम, मखलूक को रोजी पहुंचाने और बारिश का इंतजाम करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानों की जान निकालते हैं। हजरत इसराफील कयामत के दिन सूर फूकेंगे। इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालते। अच्छा ये बताइए, क्या इज़राइल अलैहिस्सलाम अकेले रूह निकालते हैं या उनके अंडर में कोई और फरिश्ते भी हैं? उनके अंदर में वही और काम करते हैं। में बहुत सारे फरिश्ते हैं। ये बताइए, क्या मोमिन और गैर मोमिन दोनों की रूह एक ही फरिश्ते निकालते हैं या अलग अलग निकालते हैं सर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये बताइए, किरामन कातिबीन कौन से फरिश्ते? जो हमारे हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। माशाल्लाह। तो ये बताइए, किरामन कातिबीन फरिश्ते 2 है या 4 है? 4 है। इनकी आने जाने का टाइमिंग अलग है। हाँ, इनकी ड्यूटियां कब चेंज होती हैं? फजर और असर। अच्छा ये बताइए, हफ्जा किन फरिश्तों को कहा जाता है? हफ्जा बुराई और मुसीबत की हिफाजत के लिए रखे जाते हैं, तो इंसान की हिफाजत करते हैं। हफ्जा कौन से फरिश्ते कहलाते हैं? समझ में आ गया आपके? चलिए, आपने बहुत अच्छा सुनाया। इसमें अब हम मसाइल के बारे में पूछते हैं आपसे। मसाइल में आप ये बताइए कि मसाइल नहीं हो पाया था। तरीका था ना, नमाज से पहले किन 7 चीजों का होना जरूरी है? मसाइल नहीं पढ़ा। पाक होना, कपड़े का पाक होना, बदन में सतर का ढकना, नियत करना, नमाज की नियत करना। तरतीब आई थी आपके सामने या नहीं? अच्छा अच्छा, तशहुद में उंगली कब उठाए और कैसे हाथ रखे? इलाहा तक उठाए और इल्लल्लाह तक नीचे गिरे। माशाअल्लाह। ये बताइए कि फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में क्या अलहम्दो के बाद सूरत भी पढ़नी है? नहीं पढ़नी, सिर्फ फातिहा पढ़नी है। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के सिलसिले में हमने आपको शाम का सफर के उन्वान से सीरत के कुछ पहलू बताए थे। उसमें ये था, सीरत नहीं बताई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ था, तो उस निकाह का पैगाम किसकी तरफ से दिया गया? बीबी खदीजा की तरफ से। हमारे नबी बीबी खदीजा के मकान पर किन किन के साथ हाजिर हुए? अपने चाचा जान के साथ, चाचा जान के साथ। और कभी हमारे नबी की क्या उम्र थी जिस वक्त उनसे निकाह? 25 साल। अच्छा 25 साल। अच्छा, खदीजा की 40 साल। माशाअल्लाह।
अच्छा, मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से क्या बयान किया? आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक। ईमानदारी। माशाल्लाह। देखिए, आप लोगों ने अब खामोश हो जाए क्योंकि अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सुनाया, तबीयत खुश हो गई, लेकिन ये बात मालूम करना चाहता हूँ, क्या सूरतें, ऐसा तो नहीं है कुछ बहनों को सूरतें याद ना हो और मैं अब आगे पढ़ाता चला जाऊं, तो तकरीबन हमारी कितनी सूरतें हो गई? 8 सूरतें हो गई। 8 हो गई। देखिए मैं बताता हूँ। 8 सूरतें। हाँ, एक तो सूरे फील हो गई, सूरे फातिहा हो गई, सूरे कौसर हो गई, सूरे काफिरून हो गई, सूरे इखलास हो गई, सूरे लहब हो गई और मुअव्वज़तैन हो गई। कुल कितनी सूरतें हो गई? 8 सूरतें। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं आगे सूरत का और किसी और सूरत को पढ़ाऊं या पहले इन 8 सूरत को आप रिवाइज कर लें? पहले हम इन 8 सूरत को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, गाने तर्जुमा याद नहीं हो पाता जी। सूरत का तर्जुमा मुश्किल से याद हो पाता है। अच्छा अच्छा है, माशा, ये भी अच्छी बात है। और किसी बता दीजिए ना, मुअव्वज़तैन फिर से तफसीर के साथ। मुअव्वज़तैन, मुअव्वज़तैन फिर बता दूं मैं? जी, पूरा तफसीर के साथ। अच्छा, तो उसकी एक वजह ये है बहनों कि आप क्लिप को सुन ले तो कैसे रहेगा? जी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करा दीजिएगा। अच्छा अच्छा। सर आप क्लिप देख लीजिए, क्लिप से सही है। ऐसे कर दीजिएगा आप। हाँ, मैं ये समझता हूँ क्योंकि क्लिप में एक चीज रिकॉर्ड हो ही चुकी है, उसको आप सुन लीजिएगा। अलबत्ता ये करता हूँ, मेरी राय है, आप लोग अगर उसको कबूल कर ले तो अच्छा है कि ये 8 सूरतें हो गई हैं, तो आज की क्लास में हम सूरत को नहीं लेते और कोशिश ये करेंगे कि जिनको सूरतों के तर्जुमे याद नहीं है वो क्लिप सुनकर सूरतों के तर्जुमे को याद कर लें। इंशाअल्लाह कैसे रहेगा? जी ठीक रहेगा, लेकिन सब अपलोड कर दीजिएगा क्लिप का, क्योंकि पीछे वाला नहीं बता। हो चुका है चैनल जी पे। इंशाल्लाह मैं कह दूंगा। नूर जहां मलिक, आपकी क्या राय है? यही राय है कि ना क्लिप को दोबारा उस पर भेजो और है ना सारी सूरज जो है रिजर्व वो हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी दोबारा से। वो आपको क्लिप जो है सही वजीफे के साइड में चैनल पे हैं और सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, फिर से मुफ्ती साहब बताइए कहाँ से देखना है? सर सभी वीडियो नहीं है, मैंने देखी थी। AM कासमी साहब का एक चैनल है सही वजीफे के नाम से, जैसी ही उसको आप करेंगे तो उस पे हमारी तमाम क्लास की वीडियो मिल जाएंगी। जी। अच्छा, नाजिया सैफी, आप कहिए, आपकी क्या राय है? आप बोल नहीं रही। अच्छा जी, मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं। पहले हम ये 8 सूरतें आपने पढ़ाई हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके तर्जुमा भी कोर्स अच्छे में से जो है 10 सूरतें शामिल हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जी। बहुत जल्दी हमने कवर कर ली कोर्स की 8 सूरतें, तो मैं समझता हूँ कि कुछ सीरत वगैरह और अकायद वगैरह में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पीछे रह गए हम। कोई सूरत पूरी जी जी सबको याद जी जी। तर्जुमा याद नहीं। अच्छा, आज हम इस्तंजे की सूरत सुन्नत। तो याद है जी मुफ्ती साहब, सूरत है तो याद है सारी हमें, मगर है ना तर्जुमा सहित याद नहीं है। हाँ, ये असल यही चीज है, हमें इसको ही याद करना है। ये तर्जुमा याद नहीं होता सर, हमारा तलफ्फुज़ सही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो तलफ्फुज में ऐसा करें कि एक क्लास सिर्फ कुरान की ही कर लें, जिसमें आपका तलफ्फुज सही करा लिए हैं। ये सही रहेगा। सही हाँ, रहेगा। ये सही रहेगा सर। ठीक है, अच्छा, ये सही रहेगा। कितने साथी ऐसे हैं जो इस बात को कबूल कर रहे हैं? हालांकि ये मुफ्ती साहब ने इसको शामिल नहीं किया कोर्स में, लेकिन आप लोगों में से अक्सर की ये मतलब कि गलती मैं भी महसूस करता हूं कि तलफ्फुज सही नहीं है। जी जी। और मेरी भी सही नहीं है। आपकी बहुत अच्छी एडवाइस थी। जी
मेरी भी सही नहीं है नूर जमल मलिक, मेरी भी सही नहीं है। नहीं, मैंने आपका तो सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो माशाल्लाह सही है। जो लोग मुझे सुना चुके हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह तलफ़ुज़ अच्छा है माशाल्लाह। तारीफ नहीं कर रहा झूठी, लेकिन सही कह रहा हूँ। अच्छा सर हमारा सही नहीं है। अच्छा नादिया सैफी, आप आपने एक बार मेरी सुनाया था? आप एक बार मेरी जी सुनाया था। अच्छा माशाल्लाह, तो सही होना चाहिए। गलती तो आपने सर हमने निकाली नहीं सुनाया थी। था आपको, पर गलती निकली थी। एक बार मेरी क्या पढ़ेंगी सूरत सुनिए। बता दीजिए अगर हमारी अच्छा पढ़ने अच्छा, में, सूरत पढ़ने में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं दुआओ सुन्नत से। दुआओ सुन्नत में हम पहुंचे थे, क्या नाम है, टॉयलेट से की सुन्नतें, टॉयलेट की सुन्नतें। और आज आपके सामने, अब चूंकि हम जब उठते हैं तो सोने की सुन्नतें आ गई, सोकर उठने की सुन्नतें आ गई, फिर टॉयलेट में जाने का तरीका आ गया। अब टॉयलेट से यकीनन जब हम फारिग होंगे तो एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान उसको जरूरत पड़ेगी वुजू करने की और नमाज की, क्योंकि दिन का आगाज नमाज से होना चाहिए। जी, वुजू से पहले की दुआ। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए वुजू करो। इस बिस्मिल्लाह के माने क्या है? मैं अल्लाह के नाम से वुजू करता हूँ। तो हजरत अनस फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू से पहले की दुआ के तौर पे बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ा करते थे और इसका हुक्म भी फरमाया और कहा कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए वुजू करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए वुजू करो। तो पता चला कि वुजू से पहले की जो दुआ है, जैसी हाथों में पानी लेंगे और घुटनों तक हाथ धोएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये वुजू की दुआ हो गई, वुजू से पहले की दुआ। फिर उसके बाद वुजू के दरमियान और बीच की दुआ, और बहुत बेहतरीन दुआ है। अगर इसको पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो इस दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भी और आखिरत भी सब कुछ मांग लिया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू के दरमियान ये पढ़ते सुना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये पूरी दुआ है। दुआ को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमाइए। हजरत अबू मूसा अशअरी सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको ये दुआ पढ़ते सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या हमने इन कलमात से मांगने में कोई चीज छोड़ दी? यानी आप ये कहकर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन वास्ते से आने वाली कयामत तक अपनी उम्मत के लोगों को और खुद अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि इन कलमात से मांगने में कोई चीज नहीं छूटी, सब चीजें इसमें आ गई। मतलब ये था कि इस दुनिया में दुनिया और आखिरत की हर किस्म की खैर तलब की गई है कि आखिरत में मगफिरत हो जाए, या आखिरत की चीज है, सबसे बड़ी चीज है, और दुनिया में मकान में कुशादगी पैदा हो जाए और रिस्क में बरकत हो, तंगी ना हो, तो गोया दुनिया आखिरत की राहतें हासिल हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई दुआ में, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए, ये आखिरत से मुताल्लिक है। ववस्सिअली फ़ी दारी,
اور میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے. آپ نے گھر کو بڑا نہیں مانگا بلکہ گھر کو کشادہ کہا, اور آپ نے مکان نہیں کہا. پتہ چلا کہ کشادہ گھر کون سا ہوتا ہے؟ کشادہ گھر وہ ہوتا ہے جن کے مکین, جن میں رہنے والے ایک دوسرے کے خیر خواہی رکھتے ہوں, ایک دوسرے کے دکھ درد ان کو محسوس کرتے ہوں, ایک دوسرے کی خوشی غم کے ساتھی ہوں, تو وہ گھر کشادہ گھر کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے بڑا گھر, لیکن بلکہ بڑا گھر ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کی خوشیوں سے, ایک دوسرے کی پریشانیوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے, اجنبیوں کی طرح رہ رہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بڑا گھر تو ہوتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول نے کشادہ گھر مانگے, یعنی ایسا گھر دے دیجئے کہ جس کے رہنے والوں کے دلوں میں بڑی کشادگی ہو. اور یہاں پر رکے ایک بات بتا دوں, ایک ہوتا ہے مکان اور ایک ہوتا ہے گھر. مکان اسے کہتے ہیں جس کے مکین, جس کے رہنے والے ایک دوسرے سے غافل ہو, اور گھر اسے کہتے ہیں جس میں راحت کی, چین کی, سکون کی, آشائش کی علامت نشانی چیزیں نہ ہو, نہ اے سی ہو, نہ کیا ہے ٹائل ہو, نہ کچھ ہو, لیکن ایک دوسرے کے دل میں محبت ہو, تو وہ گھر ہے. اور مکان وہ ہے جس میں آسائش کے سب سامان ہو, اے سی ہو, یہ ہیٹر ہو, اور پنکھے ہوں, اور ٹائلس ہوں, سنگ مرمر ہو, سب کو سوپے ہوں, سب کچھ ہو, لیکن ایک دوسرے کی پرواہ نہ ہو, تو وہ کیا ہے, وہ گھر نہیں بلکہ وہ مکان. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو قبرستان میں جو قبر کھدتی ہے اس کو مکان کہتے ہیں کہ مکان کھدوا دو بھائی, اور جو انسانی گھر ہوتے ہیں ان کو گھر کہا جاتا ہے. تو گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز مانگی, تو پتہ یہ چلا کہ کے درمیان میں ہمیں ہاتھ دھوتے ہوئے یا چہرہ دھوتے ہوئے, یعنی دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونے سے پہلے یہ دعا کسی بھی عضو کو دھوتے وقت پڑھنا ہے. یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے, اور دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا سنت میں سے تھا. اب ہم آتے ہیں عقائد میں. ایمان مجمل میں تھا آمنت باللہ, میں ایمان لائی اللہ پر. توحید کے سلسلے میں اللہ کے عقائد بیان کر دیے توحید کے سلسلے میں. پھر بتا وملائکتہ, اور میں ایمان لائی اس کے فرشتوں پر, فرشتوں سے متعلق جو عقیدے تھے وہ بیان کر دیے. وکتبہ, اور اللہ کی کتابوں پر, اللہ کی تمام کتابوں پر میں ایمان لے کر آئی. اب اللہ کی آسمانی کتاب ہے یہ سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امت کو دین کی باتیں بتلائیں. چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. ایک توریت, ایک زبور, ایک انجیل, ایک قرآن مجید. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, مسلم شریف کی روایت ہے, حدیث میں آتا ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ توریت کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو پتہ چلا توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, یہ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے, سورہ نساء کی 63 نمبر آیت ہے, جس میں بتایا کہ داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور دی گئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ان 4 کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر, کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر, کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور کچھ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے. صحف ابراہیم و موسیٰ,
اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ صحف صحیفے کی جمع ہے. صحیفہ چھوٹی کتاب کو دے کہتے ہیں اور صحیفے بہت سارے صحیفے کو صحف کہتے ہیں. 30ویں پارے میں صحف ابراہیم و موسیٰ. تو صحیفے ان پیغمبروں پر نازل ہوئے, ان میں سے اس کی کچھ تعداد نہیں بلکہ یہ آیا کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر, کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر, کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام آسمانی کتابیں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل ہوئیں. ان سب میں ہدایت کی باتیں ہیں, واعظ و نصیحت سے بھرے مضامین ہیں, امر و نہی اور جنت کے انعامات اور جہنم کی سزاؤں پر مشتمل باتیں ہیں, اور اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکامات پر عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہوتی ہے. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی, ختم ہو گئی. اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہے. دوسرا عقیدہ, پچھلی آسمانی کتابوں میں بہت سی کتابیں تو آج موجود نہیں, اور جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی الفاظ اور معنی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس انجیل اس کے اصلی الفاظ اور معنی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے بلکہ انگلش کا ترجمے. ان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انسانوں کا کلام بھی شامل ہو گیا, اس میں تحریف ہوئی ہے, چینجنگ ہوئی ہے, تبدیلی ہوئی ہے. تبدیلی کو اردو میں تحریف کہتے ہیں. قرآن کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں میں تحریف ہوئی, رد و بدل ہوا, لوگوں نے اپنے کلام اس میں شامل کر لیے. گمراہ لوگوں نے ان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دی اور بہت ساری باتوں کو بدل دیا. اس لیے ان پچھلی کتابوں کی جو باتیں قرآن کے موافق ہوں, قرآن کے مطابق ہوں, وہ تو سچی ہیں, اور جو قرآن کے خلاف ہیں وہ جھوٹی ہیں. اور جو باتیں نہ موافق ہوں, نہ مطابق ہوں, نہ مخالف ہوں, ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے, نہ ان کو سچا جانیں گے اور نہ انہیں جھٹلائیں گے. تیسرا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابیں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں. جو بھی ان کتابوں اور صحیفوں میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہیں. اس کو تو یہ بتا دیا گیا. اب ہم آتے ہیں مسائل میں. اب آج ہم کلمات, وہ کلمات جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان کے نام بتائیں گے. پہلا تکبیر تحریمہ. نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر, عورتیں خواتین جو ہیں اپنے دوپٹے کے اندر سے کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر جو اللہ اکبر کہہ کر نیت مانگتی ہیں, اس تک اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ حرام جو چیزیں نماز سے پہلے جائز تھی, مباح تھی, درست تھی, کھانا پینا, بولنا, چالنا, چلنا پھرنا, لیکن جیسے ہی ہم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تو اب بولنا بھی منع, اب چلنا بھی منع, اب کھانا بھی حرام, اب پینا بھی حرام. تو تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی اللہ کی وہ بڑائی کا کلمہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم نے سب جو چیزیں ہمارے لیے درست تھی, جائز تھی, ہم نے ان کو کیا ہے تیاگ دیا اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے. تو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر, اللہ اکبر جو کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. رکوع کی جو تسبیح ہے, رکوع میں جو جاتے ہیں جو تسبیح ہے, اس تسبیح کا صحیح تلفظ یہ ہے سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم, ربی العظیم بول دیتے لوگ باق, ربی العظیم نہیں, سبحان ربی العظیم. ترجمہ ہے
میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتی ہوں. پھر تسمیع یعنی رکوع سے اٹھتے وقت جو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسے کہتے ہیں تسمیع. رکوع سے اٹھتے ہوئے جو کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تسمیع. اور کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ کہہ دیتے ہیں، دال کے بعد ہا کی بھی آواز نکلنی ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی. پھر اسی قومے میں یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں. قومہ، اس میں ہمیں تحمید پڑھنی ہوتی ہے. یعنی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانے تو ہم جو کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کو تحمید کہتے ہیں. ربنا لک الحمد کے معنی ہیں اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. سجدے کی تسبیح، سجدے میں جب جاتے ہیں، سجدے میں اور اس وقت جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلی. سبحان رب العلی، رب العلی پڑھ دیتے لوگ باقی، یہ غلط ہے. سبحان ربی الاعلی اس کے معنی ہے میں اپنے بلند رب کی پاکی بیان کرتی ہوں. تسلیم یعنی سلام پھیرتے وقت یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں اس کا نام ہے تسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. جس وقت سلام پھیریں تو کرامن کاتبین کو سلام کرنے کی نیت ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. پھر اس کے بعد ثنا ہے. ثنا تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. ایک اس کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سبحانک اللہم، یہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، لام کو کھینچیں گے وائس. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے معنی اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ آپ کو یاد کر کے آنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا تو ایک واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا. وہ واقعہ سیرت میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس کو سیرت کہتے ہیں. اس میں بہت مشہور واقعہ ہے اور واقعہ تحکیم یا قصہ تحکیم کے نام سے مشہور ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ واقعہ کیوں آیا؟ آپ نے امن کی کوشش کی، آپ محبتوں کا پیغام پھیلایا کرتے تھے. اختلافات سے، جھگڑوں سے، فساد سے آپ کو کس قدر نفرت تھی اور آپ امن کس طرح چاہتے تھے اپنوں کے درمیان، اپنے دشمنوں کے درمیان. آپ یہ چاہتے تھے محبت رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہو. تو آپ نے امن کی کوشش کی اور حجر اسود کا تاریخی فیصلہ دیا. وہ واقعہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ اس سلسلے میں بعد میں بتائیں گے. خانہ کعبہ کی جو تعمیر نہیں بلکہ مرمت ہو رہی تھی. پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھی. ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا. حجر اسود کیا ہے؟ یہ بلیک اسٹون، کالا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل کارنر پر ہے اور اس کو بوسہ دینا سنت ہے. اور اگر بوسے کی مہلت نہ ملے تو استیلام کر لے، یعنی استیلام کہتے ہیں دور سے اشارہ کر کے اور بوسہ دے لے، اسے استیلام کہتے ہیں.
بہرحال یہ جنت کا پتھر ہے، بالکل سفید صاف و شفاف یہ جنت سے اترا تھا، اور یہ جنت سے جس وقت یہ آیا تھا اس وقت اس کی نورانیت کو، اس کی روشنی کو ختم کر دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ پتھر پاڑ کا کام دیا کرتا تھا۔ پاڑ کا مطلب یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تو اونچے ہونے کی ضرورت پڑتی تو اونچا ہو جاتا، نیچے کی ضرورت پڑتی تو نیچے ہو جاتا، تو یہ حجر اسود ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا جیسے کہ آج بھی لگا ہوا ہے، یہ کالا پتھر تھا، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، سب اس کو متبرک سمجھتے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا، مکہ کے جو قبیلے اور خاندان جتنے رہتے تھے اس وقت وہاں پر سب آپس میں جھگڑا ہونے لگا، ہر شخص اور ہر قبیلے کا، ہر برادری کا شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ متبرک پتھر میں اٹھا کر خود اپنے ہاتھ سے لگاؤں، اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، قریب یہ تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے اسی کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کعبہ میں تشریف لائے، سب کو آپ پر بھروسہ تھا، سب نے آپ کو جج مان لیا، فیصل مان لیا، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، ایک چادر لی اور اس میں حجر اسود کو رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک چادر کا کونا اور کنارہ پکڑنے کو کہا، سب نے مل جل کر اٹھایا، جب پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس متبرک